السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں پچھلے لیکچر سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ ضرور میرے بتائے ہوئے باتوں پر، مشوروں پر آپ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے، مجھ سمیت اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت میں شدید کر لے۔ آمین الہی آمین۔ تو جیسے کہ تعلق باللہ میں آپ کو میں نے بتایا کہ سکون کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتائے، پھر آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، غور و فکر کرنا اس طرح۔ پھر آپ کو بتایا کہ آپ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں، ٹھیک ہے۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ درود شریف کے آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار فائدے ہیں، ٹھیک ہے، اور درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو پڑھتے ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ درود شریف کو بھی ایز اے وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تعداد رکھیں اور اس کو مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، تعداد رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایمانداری کے ساتھ ڈیلی بیس پر پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایک نیت کی اور آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ کھلا پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سست ہو جاتے ہیں اور ویسا وہ وقت نہیں دے پاتے جس طرح ہمیں دینا چاہیے۔ تو درود شریف آپ پڑھا کریں۔ درود شریف سے یہ ہوگا کہ آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب آپ ہوں گے، ان کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہوگا، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا جو دل ہے وہ صاف بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی آپ ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سے ہر برائی کو ختم کر دیں گے، جو فتنے آ جاتے ہیں، جو گناہ ہمارے دلوں پر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ درود شریف کی بے شمار برکتیں اور بے شمار فائدے ہیں، تو درود شریف کو آپ پڑھا کریں۔ اگر میں اپنی لائف کو آپ کے سامنے رکھوں تو درود شریف سے ہی میں آج لگتا ہے کہ جس مقام پر ہوں تو درود شریف کی وجہ سے ہوں۔ اللہ کے قریب ہوئی، اللہ نے مجھے دین کے لیے چنا، میں دین سیکھنے کے لیے بیٹھی، پھر اللہ نے مجھے چنا، میں دین پہنچانے کے لیے بیٹھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے مرتے دم تک دین پہنچانے اور سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا، سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین الہی آمین، ٹھیک ہے۔ تو درود شریف اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ نے پیپر میں کامیاب ہونا ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا، یا کوئی بھی آپ مقصد رکھیں، اور میں کہوں گی کہ اتنی زیادہ اماؤنٹ نہ بنایا کریں، اتنا زیادہ اماؤنٹ نہیں آپ نے سوچنے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر ہم وہ اماؤنٹ پوری نہ کر سکیں تو پھر اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اتنی کریں، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ میں 1.25 درود شریف پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، 1.25 آپ پڑھ لیتی ہیں۔ میں تو سچ میں بتاؤں تو اس حق میں بھی نہیں کہ آپ ڈائریکٹ 1.25 کی نیت کر لیں، آپ پڑھیں میں 20,000 پڑھوں گی، 20,000 پڑھ لیا، میں اب 20,000 پڑھوں گی، 20,000 پڑھ لیا، 20 سے زیادہ 50,000 سوچ لیں کہ میں نے 50,000 پڑھنے ہیں، 50,000 پڑھا، اس کے بعد پھر نیت کر لیں، بار بار نیت کرتے جائیں، لیکن اتنا پڑھیں کہ جب وہ ہو جائے تو آپ کو سکون ملے کہ شکر ہے میں نے جتنی نیت کی تھی وہ مکمل ہوئی۔ تو اس طرح کیا کرنا آپ نے اپنی زندگی میں، آپ درود شریف کو لے کر آئے۔ کوئی مقصد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاوند آپ سے محبت کرے اور آپ کے سسرال والے آپ سے محبت کرے، بہت انسان کی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں، تو آپ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ جی میں اتنا درود شریف پڑھوں گی۔ کوئی بیماری ہے تو آپ نیت کر لیں میں درود شریف کے 2 معجزے آپ کے سامنے رکھوں گی جو میری لائف میں ہوئے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ ابھی میں دین میں اتنی نہیں تھی، تو پتہ نہیں کیسے بیٹھے بیٹھے دل میں آیا کہ میں نا درود شریف پڑھتی ہوں۔ فرسٹ ربیع الاول تھا، تو میں نے ابھی فرسٹ ربیع الاول سٹارٹ ہونا تھا، تو اس سے 2 دن پہلے میں نے سوچا کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، اور درود شریف کی اس طرح نیت کرتی ہوں کہ ڈیلی 1,000 پڑھوں گی، فرسٹ ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک، اس طرح ہو جائے گا میرا 30,000۔ اور میں کبھی مکس پڑھ لوں گی، کبھی درود ابراہیمی پڑھ لوں گی، کبھی چھوٹا پڑھ لوں گی، اور موسٹلی جو میرے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے وہ دوسرا ہے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ہے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ واصحابہ وسلم، یہ منہ پہ چڑھا ہوا ہے تو یہ پڑھ لوں گی۔ میں نے نیت کر لی اور الحمدللہ
میں نے 30 ربیع الاول تک پڑھا، اور پھر میری نیت پتہ کیا کرتی ہوں، میں نیت میں یہ شامل کرتی ہوں کہ جب میرا مکمل ہو جائے گا تو میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی اور دعا کروں گی، جو دعا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہوئی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ ہر نیک کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے مکمل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ دعا مطلب شکرانے کے نفل ادا کر لوں گی، 2 نفل، یا یہ میری مرضی ہوتی ہے، کبھی میں کچھ تعداد زیادہ کر لوں، بھول جاتی ہوں۔ خیر میں نے یہ نیت کی، اور ساتھ میں صدقہ دوں گی۔ صدقہ بہت ضروری ہے ہر بیس پہ۔ تو میں نے اس طرح وہ کیا، تو اس سے میرے اندر بڑی رحمتیں کھلی، میرے بہت دروازے کھلے، میری بہت چاہت تھی کہ میں دین کی طرف آؤں، دنیاوی تعلیم سے زیادہ میں دینی تعلیم کو اہمیت دوں، میں اس کو سیکھوں، دنیاوی تعلیم ہو جاتی ہے کور۔ تو میں جب دنیاوی تعلیم مکمل کی تو میری مرضی تھی کہ اب دین پر آ جاؤں۔ تو میں نے جب یہ پڑھا، اس کے میرے راستے کھل گئے۔ میں انسٹاگرام یوز کری تھی کہ مجھے ایک پوسٹ ملی جو تجویز سکھاتی تھی، ان سے رابطہ کیا اور میں تجویز سیکھنے بیٹھ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے تہجد کے لیے چن لیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف درود شریف کی برکتوں سے ہوئی ہے، اور بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو پھر میں بیٹھی، میں نے ایک پوسٹ پڑھی جس میں یہ تھا کہ جو کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اور پھر اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہاں ان کا ظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نام لکھا جاتا ہے، ایک مقام دونوں جگہ بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی ادھر بھی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو تہجد نصیب کر دیتے ہیں مجھے، اور شاید مجھے یہ لگا کہ مجھے درود شریف کی وجہ سے ہو۔ اور یہ بھی ایک سچ حقیقت ہے کہ جس دن میں زیادہ درود شریف نہ پڑھوں یا بالکل نہ پڑھوں تو میری تہجد مس ہو جاتی ہے۔ تو درود شریف کی بہت برکت ہے، تو آپ اس کو شامل کر لیں کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے چھوٹا مقصد ہو، کوئی چیز لینی ہو، حالات خراب ہوں، مسئلے ہوں، پریشانی ہوں، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کے ساتھ کام کریں، کبھی بھی ڈائریکٹ نہ کریں اتنا لمبا۔ ہم انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، اور ہمیں اپنی زندگی کا ہی نہیں پتہ، تو اتنے معاہدے اتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیا کریں کہ مکمل ہو، پھر کر لیں، مکمل ہو، پھر کر لیں، میں پھر کروں گی، میں پھر کروں گی، جب مکمل ہو 2 نفل شکرانے کے، تھوڑا سا صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا، ضروری نہیں وہ صدقہ آپ کیش کی صورت میں، کچھ بھی، کسی کو اپنا کوئی سوٹ دے دیا، کوئی چاول، گھر کا کوئی راشن کی چیز دے دی، اس طرح۔ تو آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے آپ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو تعلق باللہ بھی آپ کا آٹومیٹیکلی مضبوط ہوگا۔ اور جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ نفس کو مارنا بہت ضروری ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس آٹومیٹیکلی مرنا شروع ہو جاتا ہے، لائک گناہ سے چرانے لگ جاتی ہے، گناہ سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے درود شریف پڑھنے سے، یا آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی ہوتا ہے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور پھر جو گناہ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، پھر ان سے آپ چڑنے لگ جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ دور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہم انسان ہیں، نفس کو مارنا تو آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹے چھوٹے طریقے بتائے ہیں کہ تم دعا کرو، تم تڑپو، مجھ سے کہو کہ اللہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں، یا جو بھی آپ میں یہ ختم کرنا چاہتی ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، آپ تڑپو، جب اللہ سے آپ دعا کرو، التجا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ آپ سے نہیں ہوتا، لیکن آپ کے اندر چاہت ہے کہ آپ اس فتنے سے بھاگنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ دعا کریں، اور یہی میں نے بھی کیا تھا، اور میں بالکل بھی گانے نہیں چھوڑ سکتی تھی، بالکل بھی نہیں، جو سچ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں چاہتی ہوں، میں خود چاہتی ہوں، میں نے اللہ سے کہا نہیں، میں بہت کمزور انسان ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں خود چھوڑ دوں، آپ میرے دل کے اندر نفرت ڈال دیں، آپ میرے دل کے اندر نفرت ڈال دیں اور مجھے دور کر دیں، اور ابھی بھی ظاہرہ فتنہ ہے، شیطانی کام ہے، ہماری اٹریکشن چلی جاتی ہے، لیکن اوائڈ بالکل نہ سننا، تو یہ اب ہے کہ میں سنتی تو اگر بعض دفعہ کبھی میں کہیں پہ لگا ہوا، ظاہر ہے ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ سن رہے ہو، یا انہوں نے جو آواز میں لگایا ہوا ہو، تو چڑ ہونے لگ جاتے، الجھن ہونے لگ جاتے، دل بھاری سا ہو جاتا ہے، جیسے لگتا ہے دل کے اوپر کچھ آ گیا۔ تو یہ اس سے ہے کہ اللہ سے میں نے دعا کی تھی اور الحمدللہ قبول ہوئی، اور اس طرح ہی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا معجزہ یہ ہے کہ مجھے مسئلہ ہوا تھا PCOS کا، تو اور جس کی وجہ سے میں ہیلدی ہوئی، تو میں بہت پریشان تھی کہ مجھ سے میڈیسنس نہیں کھائی جاتی، میں ایک لمٹ تک میڈیسن جو ہے وہ کھا سکتی ہوں، نہ ہی مجھ سے زیادہ ڈاکٹرس پہ جایا جاتا ہے، چڑ رہا مجھے ان کاموں سے۔
تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں اتنی نیت کرتی ہوں، آپ مجھے مکمل صحت دے دینا، آپ خود ہی اندر سے ختم کر دینا اور میرا مسئلہ ٹھیک کر دینا، اور میری جو ماہواری ہے مہینے کا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے جتنی نیت کی اس کو میں نے مکمل کیا، اور قدرتی جیسے میں نے آپ کو بتایا میں دوائیاں میڈیسنس نہیں کھاتی زیادہ، تو میں نے 2 مہینے میڈیسن کھائے، تیسرے مہینے میں نے میڈیسن اوائڈ کر دی اور میں الحمدللہ ٹھیک ہو گئی۔ تو معجزہ ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا میرے اندر کا حالات کیا ہے، اور میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا، لیکن جو میری پرابلمس تھی، میرا ویٹ واپس آنا، اور جو پرابلمس گرلس کو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جانا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میں ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ تھا درود، اور میں نے اتنی زیادہ تعداد نہیں سوچی تھی، میں نے پہلے 5000 کیا تھا، 5000 مکمل میں کہا اللہ تعالیٰ اور پڑھوں گی، پھر میں اور پڑھوں گی، اور پھر میں نے اسی طرح نفل ادا کیے تھے اور صدقہ دیا تھا۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بھائی میرے درود شریف سے ہوا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے موضوع بتانے کا مقصد صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور آپ کو بتانا ہے کہ جب آپ اخلاص سے نیت رکھو تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ میں نے اخلاص سے جب 5000 پڑھا اور میں ڈاکٹر پہ گئی تو میرا مسئلہ تھا، لیکن میں مایوس نہیں ہوئی، میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تعداد بڑھا دیتے ہیں، ہم اور 5000 پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک تو میں ہو جاؤں گی، ٹھیک تو میں ہو کر رہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے اللہ سے کہا، میں نے نیت کیا درود شریف کی جو کہ قبول ہوگی۔ تو جس طرح آپ اندھا یقین انسانوں کے ساتھ رکھتے ہیں، جس طرح اندھا یقین آپ اپنے ماں باپ پہ رکھتے ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں اور آپ گھبراتے نہیں ہیں، جلدی مایوس نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہے کہ کیا اس کا یقین سچ میں اتنا پکا ہے، تو جب ہم اس میں گھبراتے نہیں ہیں، اور اگر گھبرا بھی جائے تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں بڑی کمزور ہوں، لیکن مجھے یقین ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد بھی آسانی ہے، اور تیرے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لازمی کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھے 2 میرے معجزے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو درود شریف کے ساتھ تھے۔ اور آج کے کام آپ کا کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے درود شریف کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے ایک تعداد سوچنی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، مالی، ذہنی، شادی کی، کس کی شادی نہیں ہو رہی، کچھ بھی پریشانی مسئلہ وغیرہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان سے نیت کریں، اور یاد رکھیں اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی بالفرض تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ سوچ نہیں ہونا ہے کہ اسی میں بہتری ہوگی۔ درود شریف تو قبول ہو گیا، اس کا مقام بھی آپ کو اللہ کے ہاں ملے گا، اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر یہ نہیں قبول ہوئی فی الحال تو اس میں بہتری ہوگی، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے، لیکن اس کا انعام مجھے دنیا میں ملے گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، اور آخرت میں بھی ملے گا، اور ملتا بھی ہے انعام۔ اور پھر اللہ اتنے پیارے اتنے پیارے اتنے پیارے کہ آپ کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ اچھا یہ دعا اگر اس ٹائم قبول نہیں ہوئی تھی تو اس میں یہ بہتری تھی، تو یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، تو یہ سب ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے اندھا یقین، تعلق باللہ مضبوط، یہ 2 کام جب ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے، کل نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کچھ اسما۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جب تعلق مضبوط ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے پیارے اللہ کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ کو جاننے کے لیے سب سے پیاری جو چیز ہے وہ ہے اسماء الحسنہ، اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس سے ہمیں اللہ سے انشاءاللہ عشق ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ اسما رکھوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہوں گے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور بتاؤں گی، اس سے انشاءاللہ ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیں گے انشاءاللہ، آمین۔ تو کل کے لیکچر میں اسماء الحسنہ پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، پھر ہمارا جو سیریز ہے وہ انشاءاللہ وائنڈ اپ ہو جائے گی، اینڈ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور جو میں نے کہا ہے وہ آپ کریں گے، اخلاص اللہ کے ساتھ رکھے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کو وقت دے، اللہ کے لیے درگزر کرے، اور اللہ سے دوستی کے لیے اپنے نفس کو مارے، نفس نہیں مرتا تو استغفار کی کثرت کرے، اور اس نفس کے مارنے کے لیے نیت کر لے، چھوٹا تھوڑا سا درود شریف پڑھ لے، چاہے تو 5000 پڑھ لے، درود شریف ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ وہ پڑھ سکتے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ چھوٹا سا پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو وقت دیں، درود شریف کو پڑھیں، دعائیں مانگے کثرت سے، اللہ پر توکل کرے، اندھا یقین کرے، پھر انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ
آپ کو اپنی محبت میں شدید کر لیں گے اور اپنے قریب کر لیں گے، اور آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ میری ہر بتائی ہوئی بات پر عمل کریں گے تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے اور آپ کا تعلق باللہ مضبوط نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا تو آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں آپ میں ہی کمی ہوگی، آپ نے ہی کچھ نہیں کیا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب نہیں کیا یا آپ کے لیے مسئلے حل نہیں کیے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے صحیح ہے